وہاں پہ حکومتی وسائل کو جس طرح سے استعمال کیا گیا کہ ایسے وہاں پہ اعلانات بھی ہوئے کہ جی 50 کروڑ روپے کا پیکج لے کے آیا ہوں، جس دن رزلٹ اناؤنس ہوگا اس دن یہ دگنا ہو جائے گا، 1 ارب کا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے وہاں پہ تمام محکموں کو، انتظامیہ کو جو ہے وہ جھونکا گیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے وہاں پہ بے مثال کامیابی جو ہے وہ حاصل کی۔ تو ہم نے جو پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ذمہ دار ٹیم آپ کے سامنے اور میرے دائیں بائیں موجود ہے، ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک متحرک، مؤثر جو ہے وہ تنظیم کے سانچے میں ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور اس سلسلے میں آج پنجاب سطح پہ، ڈویژن لیول پہ، ڈسٹرکٹس لیول پہ اور صوبائی حلقہ لیول پہ جو ہے وہ تنظیم جو ہے وہ مکمل ہے، اور تقریباً 2191 جو عہدیداران ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ نوٹیفائی کیا ہے۔ اس میں پروونس لیول پہ 27 عہدیداران ہیں، ڈویژن لیول پہ 187 ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ 435 ہیں، اور پی پی لیول پہ 1542 ہیں۔ اور آج ہم ایک ویب سائٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ انوگریٹ کر رہے ہیں، جس کا لنک جو ہے وہ اب کے بعد جو ہے وہ سب کو اویلیبل ہوگا۔ جی وہ آپ بتا دیں گے۔ تو جس میں جو ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ لیول کے ضلعی صدر، جنرل سیکرٹری اور انفارمیشن سیکرٹری، اور اسی طرح سے ڈویژن اور پی پی لیول پہ لوگوں کا جو ہے وہ رابطہ نمبر کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوں گے، تاکہ ایک مؤثر اور منظم تنظیم کے طور پہ جو ہے وہ پارٹی کے عہدیداران جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ ادا کر سکے۔ اور اس میں یہ تنظیم جو ہے یہ ایک پرامن اور جمہوری جدوجہد کے لیے جو ہے وہ ترتیب دی گئی ہے، جو ایک سیاسی تنظیم کے طور پہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے کاز کے لیے اور عوامی خدمت کے مقصد کے حصول کے لیے جو ہے وہ کام کرے گی، ووٹ کی عزت اور عوام کے حق حاکمیت کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کرے گی، اور یہی ہماری پارٹی کا یا ہمارے لیڈر کا جو ہے وہ بیانیہ ہے۔ ووٹ کو عزت سے مراد عوام کے حق حاکمیت کو انشور کرنا ہے، منوانا ہے، جو کہ ہمارے آئین کا بھی حرف اول ہے، اور ایک ایسا ملک جو قانون کے تابع ہو، آئین کے تابع ہو، وہی اپنے عوام کے لیے ایک فلاحی ریاست کا جو ہے وہ خواب شرمندہ تعبیر کر سکتا ہے۔ تو یہ ہم آپ کے سامنے جو ہے ہماری سیکرٹری انفارمیشن عظمہ بخاری صاحبہ جو ہے وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ تو میری گزارش جس طرح سے میں نے پہلے بات کی ہے کہ اگر آپ آج ہماری اس بات کو ہی جو ہے وہ ترجیح پہ رکھیں تو ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہوگی، اور ایسا نہ ہو، سن لیں بھئی، ہم نے تو اپنی پارٹی کو جو ہے وہ مضبوط کر دیا ہے، اور یہ اگر کسی نے کسی چیز کو توڑا ہے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ہے یہ
متبادل ثابت ہوگا. آپ یہ چند منٹ کی جو ہے یہ ہماری ویب سائٹ کو ذرا ملاحظہ فرما لیں, اس کے بعد پھر آپ کے سوالات کے جواب بھی دیتے ہیں. جی عظمہ صاحب. مسلم لیگ نون پنجاب میں رانا ثناء اللہ صاحب کی اور اویس لغاری صاحب کی جو ہے وہ رہنمائی میں پچھلے 1-1.5 سال سے جو محنت کی تھی خاص طور پر پنجاب میں پارٹی کو آرگنائز کرنے کی, اس میں الحمدللہ ہم بہت حد تک کامیاب ہوئے, اور اس کو اب ہم نے ڈیجیٹل فارم کے اندر جو ہے وہ آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہمارا ویب سائٹ جو پنجاب کی ہے اس کا ایڈریس www.pmlnpunjab.org ہے, اور اس میں یہ پہلا پیج یہ ہمارا مین پیج ہے جس کے اوپر یہ ہمارا ہیڈ نوٹ ہے, اور اس کے بعد نیچے ہم نے مختلف ہیڈرز دیے ہوئے ہیں جس کے اندر یہ ہمارا پارٹی اسٹرکچر ہے. پی ایم ایل این کے اندر جتنے ونگس ہیں پنجاب میں وہ موجود ہیں. ہمارا پارٹی اسٹرکچر کیا ہے وہ لکھا ہوا ہے. ہمارا مینیفیسٹو 2018 کا ریسنٹ ہے, وہ انگلش اردو دونوں فارمز میں دستیاب ہے. ساتھ میں ہم نے ایک چھوٹی سی اس کے فوٹیج بھی ڈالی ہے. اس کے بعد جو پریس ریلیز ہوا کرے گی ہماری پارٹی پنجاب کی طرف سے, وہ اس کے اوپر روز ایڈ کی جائیں گی, اور گیلری کے اندر جو ایکٹیویٹی پی ایم ایل این پنجاب کی تمام ڈسٹرکٹس کے اندر اور پارٹی لیڈرشپ کی جو پہنچے گی وہ یہاں پر فیڈ کر دی جائیں گی. سب سے پہلے پارٹی اسٹرکچر جو ہے میں صرف آپ کو جلدی ایک ہلکا سا گلمپس دوں گی. پارٹی اسٹرکچر میں پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, اور اس کے ساتھ نیچے جو تمام حیاتی ہے ان کے جو ہے وہ ڈیٹیلز یہاں پر موجود ہیں. اور اس ویب سائٹ میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ آپ کو نام کے ساتھ ٹیلی فون نمبرز, اور ٹیلی فون نمبر کو آپ اس ویب سائٹ پہ ٹیلی فون نمبر کو کلک کریں گے تو آپ ٹیلی فون نمبر ڈائل کر پائیں گے. یہ ریسنٹ فیچر ہے اس وقت ویب سائٹس کے اندر جو ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اندر جو ہے وہ شامل کیا ہے. اس کے اوپر آپ کو علیحدہ کال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, صرف ویب سائٹ پہ جا کے آپ نمبر کلک کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ ٹیلی فون نمبر کلک ہو جائے گا. اگلا کیجیے. یہ ہمارے ونگس جو ہے وہ جتنے کمپلیٹ ہیں وہ ڈال دیے گئے ہیں. ہمارا دوسرا پارٹی اسٹرکچر جو ہے جس میں ہمارے ڈویژنل پریزیڈنٹس اور ڈویژنل جو ہمارے جنرل سیکرٹریز ہیں اور سیکٹری انفارمیشن, یہ انفارمیشن آپ کو ان کے ٹیلی فون نمبر کے ساتھ جو ہے وہ ساری ملے گی. اس کے بعد یہ ہمارا ڈویژنل اسٹرکچر کیسے ہے, ڈسٹرکٹ اسٹرکچر میں آپ صرف کلک کریں گے تو آپ اس ڈسٹرکٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. ہم نے اس کو پی پی وائز تک جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے. پی ایم ایل این پنجاب نے اپنی پارٹی کا اسٹرکچر صوبائی حلقوں تک جو ہے وہ آرگنائز کر دیا. یہ اس وقت پورے پاکستان میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس نہیں ہوگا. ایک ڈویژن کھول کے دکھا دیں. ایک ڈویژن کھول دیجیے. یہ کون سا ڈسٹرکٹ ہے؟ بہاولپور. یہ بہاولپور ڈسٹرکٹ ہے. اس میں تمام عہدیداروں کے جو ٹیلی فون نمبرز ہیں اور ان کے نام اور ان کے ڈیزگنیشنز آپ کے پاس موجود ہیں. اسی طرح جس بھی ڈسٹرکٹ پر جا کے آپ کلک کریں گے آپ کو پی ایم ایل این کی پوری جو پارٹی ہے اسٹرکچر ہے عہدیداران کو مل جائے گا. باقی چلیے پارٹی مینیفیسٹو آفیشیل اکاؤنٹس, یہ ہمارے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں. یہ بھی ہمیں بڑا ضروری تھا کہ سوشل میڈیا کی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بھرمار ہے, اور سوشل میڈیا پہ فیک اکاؤنٹس جو ہے وہ بہت سارے فیک اکاؤنٹس پارٹی لیڈرشپ کے نام سے چلتے ہیں جس سے بہت ساری کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. تو ہم نے اپنے تمام جو آفیشیل ہمارے جو لیڈرز کے فیس بک اکاؤنٹس ہیں, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں, ان پر کی ڈیٹیل یہاں پر دی گئی ہے. اس ایک اکاؤنٹ کو آپ کلک کریں گے تو آپ ان کے اکاؤنٹ پہ ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اگر میاں نواز شریف صاحب نے کوئی ٹویٹ کی ہے تو وہ وہاں سے آپ کو ویریفائی ہو سکتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی اگر اکاؤنٹ سے کوئی ٹویٹ کی گئی ہے تو وہ آپ یہاں سے صرف کلک کریں گے فیس بک پہ, ٹویٹر پہ جا کے ان کے نام کے سامنے. یہ ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں جو ہماری لیڈرشپ کے پاس ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی اگر ہماری لیڈرشپ کے نام سے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ تو فیک ہیں, ان کا پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. آگے کیجیے. اس کے بعد یہ ہم نے چونکہ پی ایم ایل این کے جہاں نام آتا ہے وہاں پر خدمت اور جو ترقی ہے پنجاب میں وہ اور پاکستان میں وہ سامنے آتی ہے. پنجاب میں اور پاکستان میں جتنا کام میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی زیر سرپرستی اس ملک میں ہوا ہے اس کی 73 سال میں کوئی مثال نہیں ملتی, اور ہمیں بہت فخر ہے یہ بتاتے ہوئے. آج حکومت سے پوچھا جاتا ہے اپنے پروجیکٹس بتائیں, ان کے پاس بتانے کے لیے نہیں ہے, اور ہمارے پاس اتنے پروجیکٹس ہیں کہ ہمارے پاس دکھانے کا ٹائم نہیں ہے, اور یہ گنے جا سکتے ہیں, دکھائے جا سکتے ہیں. اس وقت گراؤنڈ پہ موجود ہیں, وہ کول پروجیکٹس ہوں, وہ میٹروز ہوں, وہ یونیورسٹیز ہوں, وہ ہاسپٹلز ہوں, یہ تمام ہمارے پروجیکٹس جو ہیں
یہ ہماری ایک درخشندہ ماضی ہے اور اس کو ہم نے اس کے اندر وہ کیا ہے. ہم نے اپنے مینیفیسٹو جو ہے وہ ہمارا مینیفیسٹو ایک سائڈ پہ اردو میں ہے, ایک سائڈ پہ انگلش میں ہے, اور مینیفیسٹو کے ساتھ جو ہماری 2018 کی الیکشن کیمپین تھی اس کا کلپ بھی ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے. سو ابھی جو ریسنٹلی ہم نے جو جتنا اس کو کمپلیٹ کیا جا سکتا تھا وہ کیا ہے, لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مزید ریفارم ہوگی, اس کو مزید ایڈوانس کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹلائز ہوئے بغیر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو جو ہے میاں نواز شریف صاحب کا جو قائد ہیں ہمارے, ان کا پیغام موجود ہے, میاں محمد شہباز شریف صاحب کا پیغام موجود ہے, دونوں پارٹی لیڈرز کے پیغامات جو ہیں وہ بھی آفیشلی ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں جو انہوں نے پارٹی کے حوالے سے جو ہے وہ دیے ہیں. تو یہ ایک ہماری کاوش ہے جس کے اندر ہم نے جو ایک سوشل میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ, سب کے لیے ایک کمپریہنسو اسٹڈی, کہیں اور جانے کی ریکارڈ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. پارٹی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ تمام ریکارڈ مل سکتا ہے, اور www.pmlnpunjab.org ہماری ویب سائٹ کا جو ہے وہ لنک ہوگا. تھینک یو. یہ لنک آپ شیئر کر دیں. جی میں بتا بول دیجیے سر, میں نے بتا دیا 3 دفعہ بتا دیں. جی میں جی اس سلسلے میں یہی عرض کرنی چاہوں گا کہ ایک جمہوری معاشرے کے لیے منظم سیاسی جماعتوں کا ہونا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے, اور منظم سیاسی جماعتیں ہی کسی معاشرے کے جمہوری ہونے کی ضمانت ہوتی ہے. اور ہم نے یہ اپنی جماعت کے لیے کاوش کی ہے, اور یہ جو ویب سائٹ آپ کے سامنے ہے, ہم اس میں جو پوزیشنز تبدیل ہوں گی یا جو پوزیشنز خالی ہیں وہ ساتھ ساتھ جو ہے ان کو جو ہے وہ پوزیشنز کو جو ہے وہ فل کیا جاتا رہے گا. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ بھی اب اس بات کے اوپر نظر رکھ سکیں گے, اور میں امید کرتا ہوں کہ اس بارے میں آپ کی سجیشن جو ہیں وہ بھی ہمیں میسر آئیں گی, تاکہ ہم اس ایک تنظیمی کام کو ایک بہتر انداز سے جو ہے وہ انجام دے سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے ایک جمہوری معاشرے کی فلاح کے لیے, ایک پولیٹیکل جو ہے عمل اس کے لیے. اور اکثر آپ میں سے ہمارے دوست جو ہیں وہ اس بات کے اوپر زور دیتے رہے ہیں, اور وہ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ پارٹی کو منظم ہونا چاہیے اور پارٹی کا اسٹرکچر ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر جو ہے یہ آپ کے ساتھ اب آپ پورے یعنی پنجاب میں کسی بھی ضلع میں چاہیں تو آپ ہمارے عہدیداروں سے جو ہے وہ ان کے نمبرز ہیں, ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, وہاں کی کوئی انفارمیشن لے سکتے ہیں, اس بارے میں سجیشن آپ دے سکتے ہیں, ہمیں اس بارے میں جو ہے وہ رہنمائی جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے اسے بھی پروموٹ کیا جانا چاہیے. ہم صرف جو ہے وہ پولیٹیکل جو ہے وہ فائر فائٹنگ کے اوپر ہی جو ہے وہ ہر وقت متوجہ نہ رہا کریں. ہمیں سیاسی جماعتوں کو منظم کرنے, سیاسی جماعتوں کو ان معنوں میں سیاسی جماعتیں بننے کا جن معنوں میں ایک جمہوری معاشرے میں ایک سیاسی جماعت کا رول ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی توجہ جو ہے وہ دینی چاہیے, تاکہ ہمارا ملک, ہماری سیاست, ہماری جمہوریت جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. اور میں امید کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ آپ ہماری اس کاوش کو نہ صرف اپریشیٹ کریں گے بلکہ ہماری آپ رہنمائی بھی فرمائیں گے, اور ہمیں اسے اور بہتر سے بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ ہماری مدد کریں گے. تو آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. اب آپ نے اگر کوئی کویشچن کرنا ہے لیکن جی جی بالکل نہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے, ہم کوئی آمنے سامنے نہیں ہیں. ہماری جدوجہد جو ہے وہ عوام کے حق حاکمیت کے حصول کے لیے ہے, ہماری جدوجہد جو ہے وہ سویلین بالادستی کے لیے ہے, ہماری جدوجہد جو ہے وہ ووٹ کی عزت کے لیے ہے. ہم اس جدوجہد کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو جماعتیں وہاں پہ مل کے چلنے کے لیے جو ہے وہ رضامند ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جاری رکھیں گے.
اور اس کے لیے جو بھی سربراہی میٹنگ میں پروگرام مرتب ہوگا احتجاج سے متعلق یا دوسرے اقدامات سے متعلق، پاکستان مسلم لیگ نون اس میں اپنا بھرپور جو ہے وہ کردار ادا کرے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP جو کہ PDM کے پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو سرگرم رکھنے میں مزید انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے عوام کے حق حاکمیت کے لیے وہ ایجنڈا جو 20 سپٹمبر 2020 کو سیٹ ہوا تھا، جس کے وہ بھی سگنیٹری ہیں، تو بھلے وہ ہم سے علیحدہ رہ کے جدوجہد کریں، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس بنیادی پلیج کو جو انہوں نے وعدہ عوام سے کیا ہے، PDM کی دوسری جماعتوں سے نہیں کیا یا PMLN سے نہیں کیا، ان کا یہ وعدہ عوام سے ہے، وہ بھی اس کی پاسداری کریں گے، اور وہ بھی اس موجودہ سلیکٹڈ رجیم کے خلاف 2018 کے جعلی ریگڈ الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آنے والے اس رجیم کے خلاف جو ہے وہ اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ ہماری جدوجہد کا رخ جو ہے وہ اس سلیکٹڈ رجیم کی طرف ہے، اور ہماری جدوجہد کا مقصد جو ہے وہ اس ملک میں فری فیئر الیکشن ہے جو عوام کے حق حاکمیت کو جو ہے وہ جلا بخشے۔ ہمارا کوئی آپس میں جو ہے وہ کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہاں، جب الیکشن ہوگا تو وہ PDM کی تمام جماعتیں، جو جماعتیں اس وقت PDM کے ساتھ ہیں وہ بھی، اور جو PDM کے ساتھ نہیں بھی ہیں، الیکشن سب نے اپنا اپنا لڑنا ہے۔ کوئی اس میں PDM کی شکل میں کوئی الیکشن مرجر نہیں ہوا تھا، کوئی الیکشن الائنس نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی کوئی پارٹی مرجر ہوا تھا۔ تمام پارٹیز اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ علیحدہ ہیں، وہ اپنی اپنی جدوجہد جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ ہماری جدوجہد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ PDM کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ آگے بڑھے گی اور جاری رہے گی۔ نہیں، دیکھیں، یہ باقی ساری فروعی باتیں ہیں اور اصل بات سے توجہ ہٹانے کی کوششیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ استعفوں کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ استعفوں کے اوپر ایک رائے پیپلز پارٹی کی ہے، اور وہ کوئی پیپلز پارٹی کی رائے کو آج نہیں بنی، وہ پیپلز پارٹی کی رائے 20 سپٹمبر 2020 کو بھی تھی، اس کے بعد بھی تھی، PDM کی سربراہی میٹنگ میں بھی تھی، اور ہم اس رائے کا احترام کرتے ہیں، اور اس رائے کے اوپر فیصلہ جو بھی ہونا تھا یا ہوگا وہ کنسنسس کے ساتھ ہوگا۔ دراصل معاملہ یہ ہوا کہ PDM کے پلیٹ فارم سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ کا الیکشن لڑایا گیا، اور اس میں تمام پارٹیز نے بھرپور جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اس کی کمپین کی، اور ان کو جو ہے وہ کامیاب کروایا، اور فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ شکست ہوئی۔ اس کے بعد چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا۔ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں 48 سینیٹر نے ووٹ جو ہے وہ صادق سنجرانی صاحب کو دیا، اور 49 لوگوں نے ووٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو، جو PDM کے کینڈیڈیٹ تھے، جو اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کو دیا۔ حکومتی اتحاد کے کینڈیڈیٹ سنجرانی صاحب کو 48 ووٹ ملے، اپوزیشن اتحاد PDM اتحاد کے کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو 49 ووٹ ملے۔ ان کے 7 ووٹ ریجیکٹ کر دیے گئے، وہ ایک علیحدہ عمل ہے، غلط ریجیکٹ کیے، غیر قانونی طور پر ریجیکٹ کیے گئے، اور سنجرانی صاحب کو چیئرمین جو ہے وہ منتخب قرار دے دیا گیا۔ اب اس کے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ ان 49 ووٹوں میں سے بننا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 48 ووٹ جو ہے وہ ادھر سے اٹھ کے ادھر آ جائیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی وہی منتخب کریں۔ وہاں پہ یہ غلطی ہوئی کہ PDM کے اکثریتی ووٹ جو تھے وہ ایک طرف تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے 21 اور 2 ووٹ ANP کے 23 ووٹوں کے ساتھ 7 ووٹ اور شامل کیے جو PDM سے باہر کے ووٹ ہیں۔ جماعت اسلامی کا ووٹ PDM کا ووٹ نہیں ہے، باقی جو باپ کے ووٹ ہیں BAP کے وہ PDM کے ووٹ نہیں ہیں، اور ان کو ساتھ ملا کے PDM کے اگینسٹ لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب ہو گئے۔ یعنی لیڈر آف دی اپوزیشن آپ منتخب ہوں اور حکومتی اتحاد سے ووٹ لے کے منتخب ہوں، یہ بے اصولی ہے، یہ غیر جمہوری ہے۔
یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والی بات ہے. تو اس بات کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، جس کے اوپر ان دونوں جماعتوں سے وضاحت طلب کی گئی، جس کو انہوں نے نوٹس قرار دے دیا، شو کاز نوٹس قرار دے دیا، اور اس کو بہانہ بنا کے تو انہوں نے جو ہے وہ نوٹس پھاڑنے شروع کر دیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پی ڈی ایم کو چھوڑنا شروع کر دیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوزیشن پر حکومتی اتحاد کے ساتھ ساز باز کر کے قبضہ کیا ہے. یہ بات جو ہے یہ غیر جمہوری عمل ہے، غیر پارلیمانی ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ اگر پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں نے کوئی ایکشن لیا ہے یا کوئی وضاحت طلب کی ہے تو وہ ایک بالکل جائز بات ہے. دیکھیں، اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ یہ شو کاز نوٹس جاری ہونا واپس ہونا چاہیے، تو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی واپس ہونا چاہیے. وہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ کو لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوزیشن جو ہے وہ سرنڈر کریں اور اس بات کی وضاحت کریں کہ جو بی اے پی کے ووٹ انہوں نے حاصل کیے وہ کیوں حاصل کیے، اور اگر بی اے پی کے ووٹ واقعی اپوزیشن میں شامل ہو گئے ہیں، جو کہ ہونا چاہیے اگر ایسا ہے، تو پھر 30 ووٹ ان کے پاس ہیں، 27 ہمارے پاس ہیں، یہ 57 ہو گئے. تو پھر آئیں صبح جو ہے وہ سنجرانی صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لاتے ہیں اور سنجرانی صاحب کو ڈی سیٹ کر کے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہی دوبارہ چیئرمین منتخب کرواتے ہیں اور یہ جھگڑا ہی نہیں رہے گا. تو بات تو یہ ہے، اس میں کوئی دباؤ کی بات نہیں ہے. لیکن ہم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، اے این پی کے ساتھ یا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ الجھ کے جو ہمارا جد و جہد کا رخ اس حکومت اور سلیکٹڈ ٹولے کے خلاف ہے، عوام کے حق حاکمیت کے حصول کے لیے اور فری اور فیئر الیکشن حاصل کرنے کے لیے، اسے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ڈی ٹریک نہیں کر سکتے. ہماری پیپلز پارٹی سے یا اے این پی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، لڑائی ہماری سلیکٹڈ رجیم سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس تمام سینیریو میں جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اپوزیشن کر رہی ہے، اس سینیریو میں میاں نواز شریف کا اسٹانس ابھی کیا ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کسی کے اشارے پر یہ تمام تر چیزیں کی ہیں؟ اور کیا میاں صاحب ناراض ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب آ جائیں پاکستان میں، ہم انہیں استعفے دے دیں گے. نہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہے اور ہمیں ان کی اس بات سے بھی کوئی ناراضگی نہیں ہے. اس دن بھی اگر ماحول اگر تلخ ہوا تو صرف اس وجہ سے ہوا تھا کہ زرداری صاحب ادھر میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے اور باہر جو ہے وہ میڈیا میں جو ہے وہ ان کا خطاب جو ہے وہ شیئر ہو رہا تھا. تو یہ ایک نامناسب بات تھی کہ آپ ایک ایسی میٹنگ جو کہ ان کیمرہ ہو رہی ہے تو اس میں ہونے والی اسپیچ جو ہے اس کو میڈیا سے شیئر کریں. میاں نواز شریف صاحب قطعاً ناراض نہیں ہیں. میاں نواز شریف صاحب اس بے اصولی سے متفق نہیں ہیں جو انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے کی ہے. اگر اس بے اصولی کو وہ وڈرا کر لیں تو اس میں کوئی جو ہے وہ حرج والی بات نہیں ہے. لیکن اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس طرح کے نوٹس کا جھگڑا ڈال کے، پی ڈی ایم کو چھوڑنے کا جھگڑا ڈال کے اس بات کو چھپایا جا سکتا ہے تو یہ بات چھپ نہیں سکتی. پیپلز پارٹی کا یہ بات بڑی بری طرح سے پیچھا کرے گی کہ انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوزیشن حکومتی اتحاد سے مل کے حاصل کی ہے، سنجرانی کے خاص بندوں سے جو اس کی بغل میں بیٹھے ہیں ان کو ساتھ ملا کے کی ہے. اس بات کو وہ نہ چھپا سکیں گے نہ اس کا دفاع کر سکیں گے. ان کے اپنے سینئر ترین ممبر جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کو جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ غلط کیا گیا ہے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کیا میاں نواز شریف پی ٹی اے کے دور حکومت میں واپس آ جائیں؟ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ علاج کی غرض سے وہاں پہ گئے ہیں اور ان کا علاج جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے ڈیلے کا شکار ہوا ہے. وہ اپنا علاج مکمل کروانے اور اس جو سلیکٹڈ ٹولہ ہے اس کا علاج مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ فوراً تشریف لے آئیں گے.
جی پی ڈی ایم کے صدر جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب وہ غروب صحت ہو گئے ہیں اور آئندہ 2-4 روز میں وہ پی ڈی ایم کا اجلاس بلائیں گے اور اس میں ماسوائب ان 2 جماعتوں کے جو چھوڑ کے جا چکی ہیں، باقی تمام جماعتیں وہاں پہ انشاءاللہ تعالی شامل ہوں گی. پروگرام احتجاجی پروگرام وہاں پہ ڈسکس ہوگا اور عید کے بعد اس احتجاجی پروگرام کے اوپر انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے جو ہے عمل ہوگا. یہ سوال تو آپ کو پیپلز پارٹی سے کرنا چاہیے. جہانگیر ترین کی چیمپئنز لے کر پھر رہے ہیں، اگر وہ پی ایم ایل این کی مدد چاہیں گے طریقے عدم اعتماد کو انجام میں لانے کے لیے تو آپ ان کی مدد کریں گے؟ دیکھیں جی میں تو ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا، اور خاص طور پہ وہ پنڈی کے شیطان سے جو روز نون سے شین نکالا کرتے تھے. اب نون سے شین تو نہیں نکلا لیکن پی ٹی آئی سے ٹی نکل گیا ہے. تو اب جب ٹی نکل گیا ہے تو اب پھر آگے جو ہے وہ جو ٹی ہوگی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورے ملک کو بھی سنائی دے گی اور راول پنڈی کے شیطان کو بھی سنائی دے گی. اور پی ٹی آئی کی جب ٹی نکل گئی ہے نا تو اب اس میں باقی کچھ نہیں بچا. اب یہ اس کی جس دن جہانگیر ترین کا جہاز اڑے گا تو اس کی ٹی ہو جائے گی. ہیں جی دیکھیں جی اگر جہانگیر ترین صاحب ہم سے رابطہ کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے موقف میں کوئی جو ہے وہ کمی یا کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ کسی بھی کاروباری فیملی کے کاروباری ٹرانزیکشنز کو لے کے اسے آپ منی لانڈرنگ بنائیں، اس کو آپ جو ہے وہ آپ کرپشن بنائیں تو یہ ظلم ہے. لیکن اس وقت جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا، باقیوں کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا. لیکن مجھے افسوس ہے جہانگیر ترین صاحب کے متعلق، وہ تو کاروباری آدمی تھے نا، ان کو تو یہ معلوم تھا کہ یہ اوور انوائس انڈر انوائس اور یہ سارا چکر کیا ہوتا ہے کاروبار میں. یہ چیزیں جو ہیں اگر پاکستان میں ایک کاروبار میں 100 لوگ ہیں، اگر 98 لوگ ایک کام کر رہے ہیں تو جو باقی 2 ان کو بھی اسی طرح سے کاروبار کرنا پڑے گا نا، ورنہ تو آپ مارکیٹ میں جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کر سکتے. تو جب شریف فیملی کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا تو جس نے ساری زندگی مانگا ہے، جس نے اس کے علاوہ اور کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، اس کو تو چلو معلوم تھا یا نہیں تھا، لیکن جہانگیر ترین صاحب کو تو معلوم تھا. تو اس وقت جہانگیر ترین صاحب کو یہ توفیق تو نہیں ہوئی. لیکن ہم آج یہ بات کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو جو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے فراڈ کیا ہے، انہوں نے پروفٹنگ کی ہوگی، انہوں نے چینی کی قیمت بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جہانگیر ترین صاحب نے کوئی فراڈ کیا ہے. جو ان کے خلاف فراڈ کی ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے، ان کی فیملی کے اوپر ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں، ان کی فیملیز کے اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز کیے جا رہے ہیں. ہم اس وقت بھی اس چیز کو کنڈیم کرتے تھے جب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا تھا، ہم آج بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں، بھلے یہ ہمارے جو ہے وہ کسی مخالف کے ساتھ یا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. یہ غلط ہو رہا ہے. باقی جہانگیر ترین صاحب جو ہیں اگر وہ ہم سے رابطہ کریں گے تو یہ فیصلہ جو ہے وہ کوئی انڈیویجول تو نہیں کر سکتا، نہ میں کر سکتا ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون بطور جماعت جو ہے وہ اس کا جائزہ لے گی اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرے گی. نہیں، میں جہانگیر ترین کی حمایت میں نہیں بات کر رہا، میں ظلم کے خلاف بات کر رہا ہوں. نہیں، ہم تنقید اس لیے کرتے تھے کہ وہ اے ٹی ایم ہے، اس لیے تنقید کرتے تھے. آج وہ اے ٹی ایم نہیں ہے، وہ پیسے اسے نہیں نکل رہے.
तो इमरान खान साहब ने शहजाद अकबर को उसके पीछे डाल दिया है। तो मामला ये है कि जहांगीर तरीन साहब हों या कोई और साहब हो, हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती जो है वो अनाद नहीं है, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। जहांगीर तरीन साहब को ये पकड़ें इस बात में कि चीनी जो है वो 55 रुपए से 105 रुपए क्यों हुई है, 115 रुपए क्यों हुई है, उनके खिलाफ ये तो केस ही नहीं है। इस बारे में तो हुकूमत कोई काम कर ही नहीं। आटा चोर जो हैं वो 35 से 85 रुपए हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। चीनी 55 से जो है वो 115 हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। अद्वियात 6 गुना महंगी हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। हर चीज़ जो है वो 4 से 8 गुना महंगी हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मामला ये है कि या तो ये है ना कि ये चीनी के ऊपर जो है वो पकड़ें जहांगीर तरीन साहब को भी, बाकियों को भी, और चीनी की कीमत जो है वो 55 रुपये कर दें। वो चीनी की कीमत तो वहीं पे है। ये तो उनको पकड़ रहे हैं, कोई पिछले कोई कारपोरेट फ्रॉड की बात कर रहे हैं, कोई 2007 की, कोई 2004 की, वो उस बात में उसके खिलाफ पर्चे दर्ज किए हैं। और ये जो इंक्वायरी है ये पहले से कहीं उनके खिलाफ कहीं इनिशिएट हुई थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने 2019 में इसको फाइल किया। अब जब वो ATM जो है उसने पैसे जो है वो उससे निकलने बंद हो गए, तो अब उन्होंने दोबारा वो फाइल निकाल ली है। तो इस अमल को जो है वो हमने हमेशा कंडेम किया, आज भी कर रहे हैं, इससे पहले भी किया था, वो हमारी ज़ात के साथ हो या किसी और की ज़ात के साथ। जी देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात है, एक अपना जो है अपोजिशन की इस वक्त बड़ी जमात है। हम इस तरह से पहले ही तो जो है वो अपने इरादे इज़हार नहीं करते फिरते। कोई हमें दरख्वास्त देगा, जहांगीर तरीन साहब ने अगर आपको एप्लीकेशन दी है तो आप मुझे भेजें, तो रिकमेंड करें मुझे, तो फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर फैसला करूँगा कि उनको शामिल करना है या नहीं करना। ये बताइएगा कि पीडीएम से पीपल्स पार्टी और ANP तो अलग हो गई है, क्या आप इस्तीफे और लॉन्ग मार्च होगा या फिर 2023 में इलेक्शन होगा? देखें जी, जो इस्तीफ़ों का मामला था, अपोजिशन का ये मौक़िफ़ था, और इस मौक़िफ़ में बड़ी जान थी कि जलसों और रैलीज़ के कामयाब एहतजाज के बाद लॉन्ग मार्च किया जाए, और उस कामयाब लॉन्ग मार्च के आखिर में जो है वो पार्लियामेंट से और सूबाई असम्बली से पूरी अपोजिशन जो है वो बाहर आ जाए। अगर ऐसा होता तो कतन ज़िमनी इलेक्शन ना होते, इस मुल्क को फ्री और फेयर इलेक्शन मिलता जो अवाम के हक़ के हाकमियत के ऊपर मुंतमिज होता। लेकिन अगर अपोजिशन में तकसीम का अंसर आ जाए तो फिर ऑप्शन जो है वो इस्तीफ़ों का कारगर हो सकता है या नहीं हो सकता। ये PDM की जो 8 जमातें हैं वो बैठ के इसके ऊपर गौर करेंगी। अगर वो समझेंगी कि ये कारगर हो सकता है तो हम अपनी पार्टी के हुक्म पे इस्तीफ़े देने को तैयार हैं, हमारे लोग तैयार हैं। और अगर वो समझेंगे ये कारगर साबित नहीं हो सकता तो फिर एहतजाज के दूसरे तरीके जो है वो अपनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो मुझे ये बात समझ आ रही है कि जो साद हुसैन साहब हैं, गालिबन उनका नाम खादिम हुसैन रिजवी साहब के वो साहबजादे हैं, उन्होंने शायद कोई एहतजाज का ऐलान किया था। अगर ये गिरफ़्तारी, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये गिरफ़्तारी जो है वो मौलाना साद साहब की, वो उस एहतजाज के तनाज़ुर में ही मुझे लगती है, तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। अगर उन्होंने कोई एहतजाज का प्रोग्राम बनाया है तो गवर्नमेंट उनके साथ बैठ के बात करे, उनके एहतजाज को, उनके मामलात को जो है वो रिड्रेस करे, और एहतजाज को इस तरह से गिरफ़्तारियों से जो है वो दबाना जो है, या इस तरह से खामोश करना जो है, ये कभी भी जो है ये कोशिश कामयाब नहीं होती। और ऐसे हथकंडे जो हैं वो हमेशा मुआशरे में जहर घोलते हैं। हुकूमत को चाहिए कि उनके जो मुतालबात हैं, अगर आज से 2 महीने 3 महीने पहले उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करके
ان کے ساتھ یہ وعدہ وعید کر سکتے ہیں تو اب اس میں پھر وعدہ پورا کریں گے، جو وعدے ان کے ساتھ انہوں نے کیے ہیں ان وعدوں کو نبھائیں۔ اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وعدہ نبھانے کی بجائے اب ان کو جو ہے وہ گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم اس عمل کو جبر کے اور زور زبردستی کے اس عمل کو کسی قیمت پہ جو ہے وہ انڈورس نہیں کر سکتے۔ تھینک یو ویری مچ۔ حافظ عثمان کا آپ نے کہنا دوبارہ نوٹیفیکیشن